بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں ہیں، امپورٹنٹ خبریں ہیں، اچھی خبریں ہیں، بہت ہی اچھی ہیں کچھ تو پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، اور کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں، بہت ہی مایوس کن بھی ہیں. لیکن چونکہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ عالمی سیاست کا مرکز و محور جو ہے ہمارا ریجن ہے، اور پاکستان کا اس میں کی رول ہے. کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن پاکستان کا کی رول ہے، اہم کردار ہے پاکستان کا. تو پاکستان کو مختلف طریقوں سے، حربوں سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایک ایک کر کے خبریں شیئر کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ اچھی خبر لے لیں. اچھی خبر 3-4 دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا، وہ پوری ہو گئی، اور وہ ہے برطانیہ نے پاکستان کا نام ریڈ لسٹ سے نکال دیا ہے، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے وزیر اعظم عمران خان کو اور ہماری عسکری قیادت کو. جب یہ معاملہ ہوا، خاص طور پہ پاکستان کا نام ریڈ لسٹ میں ڈالا گیا اور پاکستان کو ان ممالک میں شامل کر دیا گیا کہ پاکستانی اگر جاتے ہیں برطانیہ تو ان کو ہوٹل کوارنٹین لازمی قرار دے دیا گیا، اور اس ہوٹل کوارنٹین کا جو خرچہ تھا وہ تھا 2200 پاؤنڈ، یعنی کہ پاکستانی روپوں میں اگر دیکھیں تو کوئی 5.5 لاکھ کے قریب یہ بنتے تھے، اور یہ اضافی خرچہ برداشت کرنا پڑ رہا تھا. اس کے بعد جو ہوٹل کوارنٹین تھا وہ بھی، اس کا معیار بھی کوئی بہت اچھا نہیں تھا. شروع میں یہاں تک خبریں آئیں کہ ہوٹل کوارنٹین کے دوران پاکستانیوں کو، یعنی کہ جو مسلم پاکستانی تھے، ان کو حلال جو کھانا ہے وہ بھی میسر نہیں آیا. اس پہ کافی احتجاج ہوا سوشل میڈیا پہ، اور پھر ایون برطانوی پارلیمنٹ میں یہ معاملہ گیا اور اس ایشو کو ایڈریس کیا گیا. لیکن پاکستان کووڈ کی وجہ سے انہوں نے ریڈ لسٹ میں ڈالا گیا تھا. پاکستان کا احتجاج مسلسل، پاکستان نے غم و غصے کا اظہار بھی کیا، اور اس دوران آنکھیں دکھائیں پاکستان نے، اور وزیر اعظم عمران خان اور ان کی کابینہ نے برطانیہ کے چارٹرڈ فلائٹ کو پاکستان میں لینڈ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اجازت نہیں دی تھی، کیونکہ انہوں نے افغانستان میں پھنسے برطانیہ کے کچھ باشندوں کو لینے آنا تھا. پاکستان نے اس سے انکار کر دیا. اس کے بعد دوسرا مجرمان کی حوالگی کا معاہدہ تھا، پاکستان نے اس کو بھی ڈیفر کر دیا، اور کابینہ نے اس کی منظوری نہیں دی، اور یہ احتجاج ریکارڈ کروایا گیا. اس کے بعد نومبر میں وزیر اعظم عمران خان نے وزٹ کرنا تھا UK کا، تو وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے یہ بھی کنوے کر دیا گیا تھا کہ اگر پاکستان ریڈ لسٹ میں رہتا ہے تو وزیر اعظم عمران خان کا دورہ برطانیہ نہیں ہو سکے گا. یہ 3-4 چیزیں تھیں، جس کے بعد کل اسپیشل خصوصی طور پہ یہ ایک مڈ بریک لی گئی، اور اس میں ریویو کیا گیا 17 تاریخ کو برطانوی وزیر ٹرانسپورٹ نے، اور یہ خوشخبری سنائی کہ پاکستان کا نام ریڈ لسٹ سے نکال دیا گیا ہے. اب پاکستان سے جو بھی پاکستانی برطانیہ جائیں گے انہیں ہوٹل کوارنٹین نہیں کرنا پڑے گا، 5.5 لاکھ روپے کا اضافی خرچہ اور اذیت برداشت نہیں کرنی پڑے گی. اور اس طریقے سے یہ تو ہے اچھی خبر. دوسری خبر سعودی عرب سے بھی آنے والی ہے، اور وہاں پہ بھی جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان فضائی سروس بحال ہونے والی ہے، اور اقامہ ہولڈرز ورک ویزا بھی شروع ہونے والے ہیں. اس کے لیے آپ تیاریاں کریں، وہ انشاءاللہ اس مہینے کے آخر میں یا اکتوبر کے مڈ تک یہ چیزیں آ جائیں گی. یہ خبر اچھی ہوگی. اب آتے ہیں دوسری خبر جو کہ اچھی نہیں ہے، اور اس میں اگین پاکستان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی، اور ایک سازش منظر عام پہ آئی. لیکن اس سازش کے نتیجے میں پاکستان کے سیکورٹی ادارے بہت زیادہ الرٹ ہو گئے ہیں، اور وہ نہ صرف الرٹ ہوئے ہیں بلکہ سب نے اپنے کان خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئیں. اور وہ یہ تھا کہ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم ہے جی، پاکستان آئی ہوئی ہے، اور پہلا میچ تھا کل راولپنڈی کے کرکٹ گراؤنڈ میں. راولپنڈی اسٹیڈیم میں میچ، پاکستان کی ٹیم پہنچ چکی، شائقین پہنچ چکے، اسٹیڈیم میں 25% کی جانے کی اجازت تھی، تمام لوگ وہاں پہنچ چکے تھے. سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات، جو ایک VVIP سیکورٹی، یعنی جو ہم پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو جو سیکورٹی دیتے ہیں،
اس لیول کے انتظامات کیے گئے تھے، لیکن بالکل اچانک آنن فانن جب کہ اسٹیڈیم میں گراؤنڈ میں انتظار کیا جا رہا ہے نیوزی لینڈ کے کھلاڑیوں کا کہ پتہ چلتا ہے کہ ڈیلے ہو گیا جی، نہیں آ رہے. ابتدا میں خبر چلی کہ شاید 2 کھلاڑیوں کو کووڈ ہو گیا ہے، اس وجہ سے نہیں آ رہے، لیکن پھر یہ خبر پتہ چلی کہ نیوزی لینڈ نے یہ دورہ ہی منسوخ کر دیا ہے نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے، اور اس کی وجہ بتائی ہے کہ جناب گورنمنٹ، ان کی گورنمنٹ نے یعنی کہ نیوزی لینڈ گورنمنٹ نے اپنی کرکٹ ٹیم کو یہ کہا ہے، اپنے نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کو یہ کہا ہے کہ سیکورٹی کے شدید ترین خطرات ہیں، لہٰذا یہ منسوخ، ہم کھلاڑیوں کو رسک پہ نہیں ڈال سکے، اور فرسٹ اویلیبل فلائٹ ایز سون ایز پاسبل آپ واپس آ جائیں. وزیر اعظم عمران خان دوشنبہ میں تھے، جب ان کو اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم سے بات کی اور ان کو بتایا کہ پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے، اور اس کے باوجود کہ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ اور ان کی سیکورٹی ٹیم نے یہ سارے انتظامات کا جائزہ لیا، اوکے کیا، تب نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان آئی اور ہم گارنٹی دیتے ہیں. لیکن نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے معذرت کی اور انہوں نے کہا کہ ایسا پاسبل نہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئرز کی گئی ہیں اور کچھ ہو سکتا ہے، سنجیدہ قسم کا ایک کیا کہنا چاہیے خطرہ ہے. اور اس پہ انہوں نے، اور وزیر اعظم عمران خان نے نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کے ساتھ ڈسپلیئر بھی شو کیا اس بات پہ. اس کے بعد یہاں ہمارے کرکٹ بورڈ نے بھی بتایا، کھلاڑی مایوس، اسٹیڈیم میں موجود لوگ مایوس، لیکن معاملہ نہیں سمجھ سکے کہ آخر آنن فانن ہوا کیا ہے. تو پتہ یہ چلا، جو ہماری اطلاعات ہیں وہ اطلاعات ہیں جی کہ بتایا گیا کہ ایک اور سفارت خانے نے، ایک اور ملک نے یہ انفارمیشن شیئر کی ہے کہ انہوں نے کوئی کال ریکارڈ کی ہے، انٹرسیپٹ کی ہے، اور اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ طالبان کے لوگ، ٹی ٹی پی اور کوئی دہشت گرد اس طرح کی کارروائی کر سکتے ہیں، خودکش حملہ کر سکتے ہیں، اس طرح کی بات بتائی گئی. پاکستان کے حساس اداروں نے ایسی کوئی کال انٹرسیپٹ نہیں کی، ایسی کوئی کال نہیں دیکھی، اور نہ ہی ان کے نالج میں اس طرح کا. لیکن پھر بھی وہ نہیں آئے اور ان کا انکار. اس پہ جو چیزیں سامنے آئیں وہ یہ آئیں کہ ایک خبر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، کیونکہ یہ پاکستان کو جو ریجنل پالیٹکس ہو رہی ہے، جو ریجنل پلیئرز اس وقت میدان میں ہیں، اس سارے وزٹ کا تعلق نیوزی لینڈ کا دورہ کرنا، پھر اس کو ایٹ 11th آور اس کو منسوخ کرنا، کھلاڑیوں کا ہوٹل سے باہر نہ نکلنا، یہ ساری جو چیزیں ہیں. پھر کرکٹ بورڈ کا یہ کہنا، نیوزی لینڈ کی کرکٹ انتظامیہ کا، کہ جناب ہمیں تو نیوزی لینڈ گورنمنٹ نے ہمیں کہا ہے تو ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے. یہ ساری چیزیں. اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد برطانیہ نے بھی کہہ دیا کہ ہم اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ہماری بھی ٹیم اس کے بعد آئے گی یا نہیں. اب ذرا غور طلب بات ہے کہ آپ ذہن میں رکھیے کہ افغانستان میں جو کچھ ہوا، یہ اس میں امریکہ بھی تھا، جو امریکہ اور اس کے اتحادی جو لڑے اس میں امریکہ بھی تھا، آسٹریلیا کی فوج بھی آئی ہوئی تھی، برطانیہ کی فوج بھی آئی ہوئی تھی، نیوزی لینڈ کی فوج بھی آئی ہوئی تھی، اور کینیڈا کے بھی آئے ہوئے تھے. یہ ساری افواج جو ہیں یہاں پہ موجود تھیں. یہ سب کے سب افغانستان میں ان ممالک کی فوجیں جو ہیں وہ جنگ لڑ رہی تھیں اور ہار کے گئیں. ابھی صرف 2 دن پہلے ایک معاہدہ ہوتا ہے 3 ملکوں کے درمیان. پہلے تو ذہن میں رکھیے کہ 5 ملک ہیں جو 5 آئیز کے نام سے 5 ملکوں کا ایک اتحاد بنا ہوا ہے. 5 ملکوں کا اتحاد ہے جس کو 5 آئیز کے نام سے جانا جاتا ہے. 5 آئیز مین 5 آنکھیں. اور یہ ایک عسکری صلاحیت کا ہے، سیکورٹی الائنس ہے، اور یہ معاہدہ 5 ممالک کے درمیان ہے.
فائیو آئیز، اس میں آسٹریلیا ہے، اس میں آسٹریلیا، برطانیہ، امریکہ، نیوزی لینڈ اور کینیڈا ہے۔ یہ فائیو آئیز پانچوں ممالک آپس میں خفیہ معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں اور سیکیورٹی امور جو ہیں اس کو ایک دوسرے کے ساتھ اسٹریٹجیکلی بھی ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ ایک معاہدہ ہے اور 5 ملکوں کا، ان 5 ملکوں کے ساتھ ابھی کچھ دن پہلے ان میں سے 3 ملکوں نے ایک الگ سے معاہدہ کیا اور اس معاہدے کا نام تھا انڈو پیسیفک ڈیفنس پارٹنرشپ۔ یہ 3 ملکوں کے درمیان، 5 ملکوں کے درمیان پہلے سے موجود۔ اور معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کو اور اس ریجن کو، خاص طور پہ پاکستان کو، افغانستان کو مستقبل میں یہ اس زون میں شامل کر رہے ہیں، یہ ممالک، بڑی طاقتیں جو شکست خوردہ تھیں، وہ اس زون میں شامل کر رہے ہیں جہاں پہ سیکورٹی کے خدشات لاحق ہیں اور اس کو سیکورٹی کے اعتبار سے خطرناک علاقہ ان کو گردانا جائے، اور جب وہ سیکورٹی کے اعتبار سے خطرناک علاقے میں ڈال دیا جائے گا اس زون میں، اس کیٹیگری میں، تو اس کے بعد پھر کچھ مزید سینکشنز کہہ لیں، سو کالڈ قسم کی، وہ بھی آئیں گی۔ اور اسی میں سے ایک ہے جی انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے، اس کو بھی یہاں سے ممنوع قرار دے دیا جائے، کیونکہ پاکستان میں PSL ہو چکا، بیرونی کھلاڑی، غیر ملکی کھلاڑی حصہ لے چکے، ہماری کشمیر میں کشمیر لیگ ہو چکی کرکٹ کی، اور اسی طریقے سے غیر ملکی ٹیمیں پاکستان میں آ چکی، آ کے کھیل کے واپس جا چکی، اور اب نیوزی لینڈ کی باری تھی۔ تو یہ جو معاہدہ کیا گیا جی انڈو پیسیفک ڈیفنس پارٹنرشپ، اس کو AUKUS کا نام دیا گیا ہے، AUKUS، اے آسٹریلیا کا، UK اور US، یہ 3 ملکوں کا۔ یہ معاہدہ خاص طور پہ جی چائنا کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اور آسٹریلیا کو تگڑا کیا جا رہا ہے، اس میں برطانیہ بھی ہے، اس میں نیوزی لینڈ اور کینیڈا، دوسری سائڈ پہ وہ 5 ایز میں ہے، اس میں نہیں ہے۔ انڈیا انڈو ایشیا پیسیفک ڈیفنس ایگریمنٹ میں، اس میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب واضح ہے کہ ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کو کنٹرول کرنا ہے، CPEC کو اگلے ملک میں جانے سے روکنا ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو روکنا ہے، جو ایک تجارتی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے اس کو روکنا ہے، اور چائنا کی صلاحیت، چائنا کی جو بڑھتی ہوئی اس کی پیش قدمیاں ہیں، خواہ وہ معاشی میدان میں ہیں، خواہ وہ سیکیورٹی میں ہے، خواہ وہ ڈیفنس میں ہیں، ان کو روکنا ہے۔ تو یہ اب اس طریقے سے 3 ملک ہیں ان 5 آئیز میں جو کہ جن کی کرکٹ کی ٹیمیں بھی موجود ہیں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور برطانیہ۔ تو نیوزی لینڈ نے واپس بلا لی، برطانیہ نے کہہ دیا ہمیں ٹائم چاہیے، اور اب آسٹریلیا بھی نہیں آئے گی۔ تو یہ ایک لارجر دیکھیں آپ سین میں، تو یہ بنیادی طور پہ یہ وہ چیز چل رہی ہے کہ پاکستان کو کس طریقے سے آپ نے انڈر پریشر کرنا ہے، کیونکہ بڑی مشکل سے پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ جو ہے وہ واپس آئی تھی، لیکن اس میں بھی اب پالیٹکس آ چکی ہے، اور باقی یہ جو معاہدہ ہے اس کے جو دیگر معاملات ہیں یہ بنیادی طور پہ اس میں پھر ایک الگ ہے جی، اس میں آسٹریلیا کو ایٹمی آبدوزیں دینا ہے، اور پہلے آسٹریلیا نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا فرانس کے ساتھ معاہدہ منسوخ، اب امریکہ اپنی ایٹمی آبدوز اور جوہری ٹیکنالوجی جو ہے وہ دے گا، اور اس سے فرانس کو $100 ارب کا ٹیکہ لگا ہے۔ $100 ارب کا یہ بنیادی طور پہ ایگریمنٹ تھا، اور وہ واپس ہوا، اور واپس ہونے کے بعد یعنی کہ آسٹریلیا نے اسے منسوخ کر کے اب یہ امریکہ سے لے گا، اور اس پہ چائنا نے بھی اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے، اور فرانس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ آسٹریلیا نے دھوکے بازی کی ہے اور پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا ہے۔ دونوں ہی، فرانس بھی اور ساتھ ساتھ یورپ بھی، وہ بھی اس AUKUS جو ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ جو انڈو پیسیفک ڈیفنس پارٹنرشپ ان ملکوں کے درمیان ہوئی ہے، اس پہ چائنا بھی ناراض، یورپ بھی ناراض، اور فرانس بھی از خود ناراض، کیونکہ سب سے بڑا ٹیکہ اس کو لگا ہے۔ تو یہ بڑی پالیٹکس، بڑی گیم چل رہی ہے،
جس کا پاکستان کو نشانہ بنایا گیا، کیونکہ عین اسی وقت دوشنبہ میں وزیر اعظم عمران خان پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے تھے، افغانستان کا مقدمہ لڑ رہے تھے، اور افغانستان کے بارے میں عالمی برادری سے کہہ رہے تھے کہ اگر افغانستان کی مدد نہ کی گئی، افغانوں کو تنہا چھوڑ دیا گیا، تو اس سے بہت بڑی بدامنی اور بہت بڑی کیا کہنا چاہیے ایک انسانی المیہ جنم لے گا، اور پورے کا پورا خطہ جو ہے وہ ایٹ رسک ہوگا۔ لیکن ایک چیز جو ہے اس پہ ہمارے سیکورٹی اداروں نے سوچنا شروع کر دیا ہے، اور اس پہ سیکورٹی کو مزید انہانس کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہا گیا، ذرائع سے یہ خبر چلی کہ یہ ایک اور انہی 5 ملکوں میں سے ایک ملک کے ہائی کمیشن یا سیکورٹی ادارے کی طرف سے یہ انٹیلیجنس شیئرنگ کی گئی نیوزی لینڈ کے ساتھ کہ جی انہوں نے کال انٹرسیپٹ کی ہے، اور یہ طالبان TTP والے جو ہیں یا اس طرح کا کوئی دہشت گرد گروپ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو خودکش حملہ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو پاکستان کے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں تھی، تو اس کے بعد مزید سیکورٹی انہانس کر دی گئی، کیونکہ جائزہ لیا گیا کہ آخر یہ آنن فانن نیوزی لینڈ کی ٹیم کو کیوں یہاں سے نکال رہے ہیں۔ یقیناً پھر بات ذہن دوسری طرف جاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کسی بیرونی عناصر نے ہی یہ سارا ایک ڈرامہ سٹیج کیا ہو، اور ایک پلوامہ ٹائپ کا کوئی ڈرامہ کرنا چاہ رہے ہوں، خود ساختہ قسم کا، اور خود ہی کروا رہے ہوں تاکہ پاکستان میں ایک بہت بڑا دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہو۔ تو انہوں نے اپنی ٹیم کو تو واپس بلا لیا، لیکن یہ واقعتاً کیا ایسا کوئی گراؤنڈ پہ ایسی ایکٹیویٹی ہونے لگی ہے؟ اس کے لیے ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ الرٹ ہیں، نہ صرف الرٹ بلکہ ہائی الرٹ ہیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔